اس دور میں مذہب اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، مفسرین اور مورخین نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر یہودیوں کی ایک قوم کے پاس سے ہوا۔ جس وقت یہودیوں کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑی تو وہ بولے کہ جادوگرنی کا صاحبزادہ آیا ہے، اور ایسے ہی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پر بہتان باندھنے لگے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی باتیں سماعت ہوئیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کر کے ان یہودیوں پر لعنت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی شکل کو خنزیر سے مشابہ کر دیا۔ جس وقت یہودیوں کے حکمران یہودا نے یہ کیفیت ملاحظہ کی تو وہ ڈر گیا اور اسے خیال آیا کہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے بھی بد دعا نہ دے دیں، سو اس نے یہودیوں کو اکٹھا کر کے اس بارے میں ان سے مشاورت کی۔ پس سارے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے پر راضی ہو گئے۔ سو یہودی افراد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جان سے مارنے کے لیے پوشیدہ طور پر ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا اور آپ کے لیے گاڑ، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیں۔ پھر زمین پر ہر سو تاریکی چھا گئی اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیج دیا۔ وہ ملائکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کے مابین آڑ بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس رات اپنے ساتھی افراد کو اکٹھا کیا اور انہیں وصیت دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص مرغ کی اذان سے قبل میرے ہمراہ کفر کا ارتکاب کرے گا اور کچھ دراہم کے بدلے مجھے بیچ دے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک فرد اس راہ کی جانب چلا گیا جس طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جان سے مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر میں تم لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آگاہ کر دوں تو تم مجھے اس کی عوض کیا دو گے؟ یہودیوں نے اس فرد کو 30 دراہم کی رقم دی تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پناہ گاہ کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ جس وقت وہ فرد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے غداری کا مرتکب ہوا رہائش گاہ میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جس وقت یہود کی آمد آپ علیہ السلام کی رہائش گاہ میں ہوئی تو ان یہودیوں نے اس غداری کرنے والے فرد کو حراست میں لے لیا، اس لیے کہ ان کی سوچ کے مطابق یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ وہ فرد یہودی افراد سے کہنے لگا کہ میں تو وہ انسان ہوں جس نے تم لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اطلاع دی تھی، مجھ کو رہا کرو۔ مگر یہودیوں کو اس کی بات پر یقین نہ آیا اور انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا اور سولی پر لٹکا دیا، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ معزز سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماہ رمضان میں لیلۃ القدر میں بیت المقدس سے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا تو اس لمحے آپ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا انتقال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 6 برس بعد ہوا۔ آخر میں ہم ذکر کریں گے کہ خنزیر کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے۔ کتاب الاحیاء میں تذکرہ ہے کہ ایک آدمی حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا کہ مجھے خواب دکھائی دیا ہے کہ میں خنزیروں کو موتیوں کی مالا پہنا رہا ہوں۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ تم اس طرح کے فرد کو علم دے رہے ہو جو اس کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔